پائیں گے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ یہاں لکھا ہے کہ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو۔ ہم اس کے عہد میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں جو خدا نے تمہارے باپ دادا یعنی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا۔ جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے، خدا نے اپنے خادم کون ہے؟ اعمال 4:27 آیت میں لکھا ہے کہ تیرے خادم یسوع مسیح، یعنی کہ یسوع مسیح خدا کا خادم بن کے دنیا میں آ گیا۔ تو کہتا ہے کہ تیرے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ یعنی کہ یسوع مسیح جب آیا تو اس نے اپنا خون بہایا، اپنی جان دی تاکہ ہم جو گناہ میں غرق تھے، گناہ کو ہٹائے خدا اپنے خون سے، اپنے بیٹے کے خون سے، تو پھر ہمیں وہ برکت ٹرانسفر کر سکے، کیونکہ گناہ کی حالت میں وہ برکت آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر وہ برکت دے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی برکت ہے۔ اصل میں وہ ابراہیم کی برکت اسے کہتے ہیں، اور ہم تک وہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں غلطیوں 3:13-14 تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ابراہیم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو برکت ہے، وہ ہم تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں غلطیوں 3:13-14 میں، خود آپ سن سکتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے آپ کو، وہ سچائی ہے۔ غلطیوں 3:13-14 کوئی بھی پڑھے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ آمین۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے غلطیوں میں پولس رسول کے وسیلے سے یہ فرمایا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، کیسے لعنتی بنا؟ اس نے لکڑی پر اپنی جان دی تھی، یعنی کہ درخت پر لٹکایا گیا تھا، صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ یہ استثنا 21 اس کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے گا وہ لعنتی ہوگا۔ یعنی مسیح نے ہمارے لیے وہ لعنت جو شریعت کے سبب سے تھی اور ویسے بھی گناہ کے سبب تھی، وہ لعنت کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے، اور ہم جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم کی برکت ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ کیسے پہنچتی ہے؟ کہ جب ہم اس روح کو حاصل کرتے ہیں جو یسوع مسیح کا روح ہے، جو اسی جوئش کا روح ہے۔ مسیح خداوند جو جوئش تھا، یعنی کہ وہ جو ابراہیم کی نسل تھا، وہ نسل ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ مسیح کا روح ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمارے دل میں آ جاتا ہے، تو وہ جو برکت ہے وہ ٹرانسفر ہو کر ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ ہم اس میراث کو حاصل کر لیتے ہیں جو خدا نے ابراہیم کے لیے کہا تھا۔ تو وہ کیا میراث؟ وہ جو آسمان پر رکھی ہوئی میراث ہے۔ پطرس اس کے بارے میں بولتا ہے کہ وہ میراث وہ آسمان پر رکھی ہوئی ہے، اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ آپ پطرس کا خط نکالیں، اس میں آپ پڑھ لیں۔ کیونکہ جو کچھ بھی بولا جائے گا سب خداوند کی مرضی سے، جو اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے لے کر 5 آیت تک پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ میراث کیا تھی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک
غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ آمین۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جب پانی اور روح سے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ اس میراث کو، اس ابراہیمی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نئے سرے سے پیدا ہونے میں کباہت محسوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں ہونا چاہتے، ہم بھائی نہیں بننا چاہتے، عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو مل نہیں سکتی۔ یہ بہت خدا نے ایسے طریقے سے بنایا کہ ہمیں اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، خدا کے آگے سبمٹ کرنا پڑے گا، یعنی خدا کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اعمال 2 باب 38 سے 39 آیت کوئی بھی پڑھے، جس میں اس جو روح ہے، خدا کا روح، اس کا وعدہ کیا گیا ہے تاکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں، تو وہ برکت جو ابراہیم کی برکت ہے آپ تک ٹرانسفر ہو سکے۔ اعمال 2 باب 38 سے 39 آیت۔ ٹھیک ہے۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ آپ اعمال 2 باب 38 سے 39 آیت پڑھیں۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آمین۔ یعنی کہ جب آپ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو اس روح القدس کو حاصل کرنے کا وعدہ خدا فرماتا ہے، تو پھر آپ وہ ابراہیمی برکت جو ہے آپ تک پہنچے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ ابراہیم کی جو برکت ہے وہ اس میں آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا، جو خدا کا پیٹرن ہے اس پر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ پر خدا کا وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں، لیکن جو آج کا ٹاپک ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ ہم خدا کا روح حاصل کریں، یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیں، اس سے پہلے توبہ کریں تاکہ وہ ابراہیمی برکت ہم تک پہنچے۔ خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند برکت بخشے۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔